بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غلاموں اور لونڈیوں سے متعلق چند سوال۔ اکثر علماء لونڈیوں سے بلا نکاح تمتع کے جواز میں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ المومنون 6 پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کا جواب کیا ہے؟ الف، لونڈیوں سے بلا نکاح تمتع محض شہوت رانی ہے اور اسلام اس کے خلاف ہے، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کافروں کی قیدی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ ان احکام حرمت کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے اعمال کے ذریعے طلب نکاح کرو، پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے۔ پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ النساء ب، اگر ملکیت کی بنا پر مالک کو حق وطی حاصل ہو جاتا ہے تو ایک غلام کی مالکہ جو غیر شادی شدہ ہو اس کو بھی اپنے غلام سے استفادہ کا موقع حاصل ہونا چاہیے۔ مخلوط نسل کی پیدائش کو روکنے کے لیے وہ مانعات حمل استعمال کر سکتی ہے۔ جیم، غیر مسلم محارب قومیں اگر گرفتار شدہ مسلمان عورتوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں تو عقلاً اس کے خلاف مسلمانوں کو احتجاج کا کیا حق ہے؟ دال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور بے لوث زندگی بالخصوص عالم شباب میں خانگی زندگی کا بہترین مثال ہے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے کہ آخری عمر میں جب کہ ازواج مطہرات موجود تھیں آپ نے بھی لونڈیوں سے تمتم کیا؟ رے، اگر ملکیت سے حق وطی حاصل ہوتا ہے تو اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کی کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہی ہو، بس ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو اور انہیں ان کے مہر حسب دستور ادا کرو، درآں حالیہ کہ وہ عفت قائم رکھتے ہوئے قید نکاح میں آنے والی ہوں، نہ بدکاری کرنے والی اور نہ درپردہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ بس جب وہ نکاح کے حصار میں آ جائیں پھر اگر بدکاری مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا لازم ہے جو آزاد کنواری عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے تم میں سے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ النساء آیت نمبر 25 کی صورت میں جب لونڈی کا نکاح کسی شخص سے کر دیا جائے تو کیا اس لونڈی پر دو اشخاص کو مباشرت کا حق ہوگا؟ ایک خاوند کو بلحاظ نکاح اور دوسرے مالک کو بلحاظ ملکیت؟ اگر نہیں تو کیوں؟ جواب، ان سوالات کے جوابات میں پہلے ہی جان لینا چاہیے کہ حق ملکیت کی بنا پر تمتمے کی اجازت قرآن مجید کی متعدد آیات میں صحیح طور پر وارد ہوئی ہیں۔ بہت سے لوگ اس معاملے میں بڑی بے باکی کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے اعتراضات کر ڈالتے ہیں کہ یہ شاید محض مولویوں کا گھڑا ہوا مسئلہ ہوگا، اور بعض منکرین حدیث اس کو اپنے نزدیک حدیث کے خلافات میں سے سمجھ کر زمان درازی کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا ایسے سب لوگوں کو آگاہ رہنا چاہیے کہ ان کا معاملہ مولویوں کی فقہ اور محدثین کی روایت سے نہیں بلکہ خود خدا کی کتاب سے ہے۔ اس کے لیے حسب ذیل آیات ملاحظہ ہوں۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں، یہ بات اس سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ النساء، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کافروں کی قیدی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ ان احکام حرمت کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے مال کے ذریعے طلب نکاح کرو، پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے۔ پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے نہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ النساء، اور جو دائماً اپنی شرم نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں، بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں۔ المومنون، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال فرما دی ہیں جن کا مہر آپ نے ادا فرما دیا ہے،
اور ان عورتوں کو جو احکام الہی کے مطابق آپ کے مملوک ہیں، جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں عطا فرمائی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہیں آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور کوئی بھی مومنہ عورت بشرطیہ کہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے لیے دے دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے اپنے نکاح میں لینے کا ارادہ فرمائے، تو یہ سب آپ کے لیے حلال ہیں۔ یہ حکم صرف آپ کے لیے خاص ہے، امت کے مومنوں کے لیے نہیں۔ واقعی ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی مملوک پابندیوں کے بارے میں فرض کیا ہے، مگر آپ کے حق میں تعداد ازواج کی حلت کا خصوصی حکم اس لیے ہے تاکہ آپ پر امت میں تعلیم و تربیت کے نسواں کے وسیع نظام میں کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ آل احزاب 50۔ آگے چل کر پھر فرمایا اس کے بعد کہ انہوں نے دنیوی منافقتوں پر آپ کی رضا و خدمت کو ترجیح دے دی ہے، آپ کے لیے بھی اور عورتیں نکاح میں لینا حلال نہیں، تاکہ یہی ازواج اپنے شرف میں ممتاز رہیں، اور یہ بھی جائز نہیں کہ بعض کی طلاق کی صورت میں اس عدد کو ہمارا حکم سمجھ کر برقرار رکھنے کے لیے آپ ان کے بدلے دیگر ازواج عقد میں لے لیں، اگرچہ آپ کو ان کا حسن سیرت و اخلاق اور اشاعت دین کا سلیقہ کتنا ہی عمدہ لگے، مگر جو کنیز ہمارے حکم سے آپ کے ملک میں ہو جائز ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ الاحزاب 52۔ ان آیات سے یہ بات صریح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کی روح سے ملک یمن کی بنا پر تمتع جائز ہے۔ اب تحقیق طلب امر یہ ہے کہ یہ اجازت کن حالات میں دی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس سے استفادہ کی کیا صورتیں شارع نے تجویز کی ہیں۔ جنگ میں گرفتار ہونے والے سبایا لونڈی غلاموں کے حق میں اسلام نے جو قوانین وضع کیے تھے، ان کو سمجھنے میں آج لوگوں کو اس لیے دقتیں پیش آ رہی ہیں کہ اس زمانے میں وہ حالات باقی نہیں رہے ہیں جن کے لیے یہ قوانین وضع کیے گئے ہیں، مگر قدیم ترین زمانے سے 18ویں صدی عیسوی کے آغاز تک دنیا میں اسیران جنگ کو غلام بنا کر رکھنے اور انہیں خرید و فروخت کرنے کا طریقہ رائج تھا۔ اس زمانے میں بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ دو محارب سلطنتیں صلح کے بعد اسیران جنگ کا مبادلہ کر لیتی یا ان کو فدیہ دے کر چھڑاتی۔ زیادہ تر قاعدہ یہی تھا کہ جو لوگ جنگ میں گرفتار ہوتے وہ اسی سلطنت کے قبضے میں رہتے جس کی فوج ان کو گرفتار کر کے لے جاتی۔ اس طرح آبادیوں کی آبادیاں قید ہو کر ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلی جاتی تھیں، اور کسی سلطنت کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ ان کثیر التعداد قیدیوں کو مقید رکھ کر ان کے کھانے کپڑے کا بار اٹھاتی، اس لیے سلطنتیں اپنی ضرورت کے مطابق قیدیوں کو اپنے قبضے میں رکھتی تھیں اور باقیوں کو فوج کے افراد میں تقسیم کر دیتی تھی جن کے پاس وہ لونڈی غلام بن کر رہتے تھے۔ یہ حالات ہے جن سے اسلام کو صاف قابل درپیش تھا۔ اس نے ان حالات میں دنیا کے سامنے یہ اصول پیش کیا کہ جو لوگ جنگ میں قید ہوں ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اسیران جنگ سے مبادلہ کر لو یا بدتر کہ احسن رہا کر دو، لیکن اس اصلاحی تعلیم کا نفاذ تنہا مسلمانوں کے عمل سے نہ ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے ان غیر مسلم قوموں کا راضی ہونا بھی ضروری تھا جن سے مسلمانوں کو جنگ پیش آتی تھی، اور وہ اس وقت تک اصلاح قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے، نہ اس کے بعد 12 صدیوں تک آمادہ ہوں۔ اس لیے اسلام نے بدرجہ آخر اس کی اجازت دے دی کہ دشمن کے اسیران جنگ کو اسی طرح غلام بنا کر رکھا جائے جس طرح دوسری قومیں مسلمانوں کے اسیران جنگ کو رکھتی ہیں، مگر اس اجازت سے یہ خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے اجتماعی نظام میں بھی ایک پست طبقہ پیدا نہ ہو جائے، جیسا کہ ہر قوم میں اجتماعی نظام میں ہوا ہے جس نے دوسری قوموں کو مغلوب کیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ اسیران جنگ کے ساتھ یہ معاملہ خلافت انسانیت تھا، اس سے ان بہت سی اخلاقی و تمدنی مفاسد کے پیدا ہونے کا بھی اندیشہ تھا جو کسی نظام اجتماعی میں ایک ایسے طبقے کی پیدائش کا لازمی نتیجہ ہے۔ لہٰذا اسلام نے اسیران جنگ کے غلام بنا کر رکھنے کی اجازت تو ضرورت کی بنا پر دی، مگر اس کے ساتھ ایسے قوانین بھی مقرر کیے جس کا منشا یہ تھا کہ غلاموں کی حالت میں بہتر یہی کہ بہتر سلوک ان کے ساتھ ممکن ہو وہ کیا جائے، اور ایسے اسباب مہیا کیے جائیں جن سے وہ رفتہ رفتہ اسلامی سوسائٹی میں جذب ہو جائیں۔ یہی مقصد ہے جس کے لیے لونڈیوں سے تمتمہ کی اجازت دی گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے تصور کو اب سے چند سو برس پیچھے لے جائیں۔ فرض کیجئے کہ ایک غیر قوم سے مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے، اس میں ہزاروں عورتیں ان کے ہاتھ آتے ہیں، ان میں بہت سی جوان اور خوبصورت عورتیں بھی ہیں۔ فریق مخالف نہ ان کو فدیات دے کر چھڑاتا ہے، نہ ان مسلمان عورتوں سے ان کا تبادلہ کرتا ہے جو اس نے قبضے میں چلی گئی ہیں۔ مسلمان ان عورتوں کو طریق احسان بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اس طرح تو ان کی اپنی عورتوں کے چھوٹنے کی کوئی امید ہی نہیں کی جا سکتی، ناچار وہ ان کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں۔ اب فرمائے کہ اتنی کثیر تعداد میں جو عورتیں دارالاسلام میں آ گئی ہیں ان کو کیا کیا جائے؟ ان کو دائم
حبس میں کر دینا ظلم ہے، ان کو ملک میں آزاد چھوڑ دینا گویا فسق و فجور کے جراثیم پھیلان دینا ہے۔ ان کو جہاں جہاں بھی رکھا جائے گا ان سے اخلاقی مفاسد پھیلیں گے، ایک طرف سوسائٹی خراب ہوگی اور دوسری طرف خود ان کی پیشانی پر ہمیشہ کے لیے ذلت کے داغ لگ جائیں گے۔ اسلام اس مسئلے کو یوں حل کرتا ہے کہ انہیں افراد ایک قوم میں تقسیم کر دیتا ہے، ان افراد کو ہدایت کرتا ہے خبردار ان کو رنڈیاں نہ بنا دینا کہ ان سے حرام کراؤ اور ان کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بناؤ، بلکہ یا تو خود ان کو اپنے تصرف میں لاؤ، نہیں تو ان کے نکاح کر دو تاکہ یہ بدکاریاں اور آشنایاں نہ کرتی پھریں۔ اس قانون کی مختلف دفعات قرآن میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 سورہ نور کے 4 رکوع میں ہے، اور ایسے لوگوں کو پاک دامن اختیار کرنا چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں پاتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے، اور تمہارے زیر دست غلاموں اور باندیوں میں سے جو مکاتب کچھ مال کما کر دینے کی شرط پر آزاد ہونا چاہیں تو انہیں مکاتب مذکورہ شرط پر آزاد کر دو اگر تم ان میں بھلائی جانتے ہو، اور تم خود بھی انہیں اللہ کے مال میں سے آزاد ہونے کے لیے دے دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور تم اپنی باندیوں کو دنیوی زندگی کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن یا حفاظت نکاح میں رہنا چاہتی ہیں۔ 2 اور جو شخص انہیں مجبور کرے گا تو اللہ ان کے مجبور ہو جانے کے بعد بھی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ النور 33۔ نمبر 1 اس مقام پر یہ بھی ذہن نشین رہنا چاہیے کہ اسیران جنگ میں سے کوئی عورت کسی شخص کی ملکیت میں صرف اسی وقت آتی ہے جبکہ وہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کے حوالے کی جائے، اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ مباشرت کا حق صرف اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے۔ سرکاری طور پر تقسیم ہونے سے پہلے کسی عورت سے مباشرت کرنا زنا ہے، اور اس طرح تقسیم کے بعد ایک مالک کے سوا کسی اور آدمی کا اس کے ساتھ ایسا فعل کرنا زنا ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں زنا ایک قانونی جرم ہے۔ نمبر 2 عرب جاہلیت میں یہ کثرت لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی لونڈیوں کے ذریعے سے باقاعدہ قوبہ خانہ کھول رکھے تھے، اور وہ ان کی کمائی کھاتے تھے اور ان کی ناجائز اولاد کو پال کر اپنے خدم و خشم میں اضافہ کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا ایک قوبہ خانہ موجود تھا جس میں اس نے 6 لونڈیاں اسی غرض سے رکھ چھوڑی تھیں۔ اسی چیز کی ممانعت اس آیت میں کی گئی ہے۔ یہ اس قانون کی پہلی دفعہ ہے جس نے لونڈیوں کے ایک برے مصرف کا دروازہ قطعی بند کر دیا، مگر یہ ان کے لیے ہے جو اپنی عصمت کی حفاظت کرنا چاہتے ہوں۔ رہی وہ لونڈیاں جو آپ ہی بدکاری کی طرف مائل ہوں تو ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا، اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کی کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک دوسرے کی جنس میں سے ہی ہو، بس ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو اور انہیں ان کے مہر حسب دستور ادا کرو، در حالیہ کہ وہ عفت قائم رکھتے ہوئے قید نکاح میں آنے والی ہوں، نہ بدکاری کرنے والی اور نہ در پردہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ پس جب وہ نکاح کے سار میں آ جائیں پھر اگر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا لازم ہے جو آزاد کنواری عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے تم میں سے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ النساء 25۔ اس طرح ان لونڈیوں کے لیے بدکاری کا راستہ تو بالکل بند کر دیا گیا، خواہ مجبورانہ ہو یا رضاکارانہ، مگر نفس تو وہ بھی رکھتی ہیں اور ان کے دایات فطرت کی تکمیل بھی ضروری ہے، ورنہ ظلم بھی ہوگا اور اخلاق مفاسد کے چور دروازے بھی کھلیں گے۔ اس لیے ان کی نفسیاتی ضرورت کو باعزت طریقے سے پورا کرنے کی 2 صورتیں تجویز کی گئیں۔ نمبر 1 ایک صورت یہ ہے کہ ان کے آقا ان کے نکاح کر دیں، اور تم اپنے مردوں اور عورتوں میں سے ان کا نکاح کر دیا کرو جو عمر نکاح کے باوجود بغیر ازدواجی زندگی کے رہ رہے ہوں، اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا بھی نکاح کر دیا کرو اگر وہ محتاج ہوں گے، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ النور 22۔ اسی طرح جو نادار لوگ زیادہ مہر دے کر موجود خاندانوں میں شادیاں کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں ان کو بھی ترغیب دی گئی ہے کہ تھوڑے مہر پر لونڈیوں سے نکاح کر لیں، اور جو شخص تم میں سے اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ شریف خاندانوں کی مومن عورتوں سے نکاح کر سکے تو تمہاری مومن لونڈیوں سے نکاح کرے۔ النساء 25۔ لونڈی کو جب اس کا مالک کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے دے تو پھر اس مالک کو اس لونڈی کے ساتھ مباشرت کرنے کا حق باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اپنا یہ حق مہر کے عوض دوسرے شخص کی طرف منتقل کر چکا ہے۔ اس بنا پر ایسی لونڈیاں بھی
محسنات میں داخل ہو جاتی ہیں جن کو نص قرآنی نے شوہر کے سوا سب کے لیے حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ آیت مذکورہ کے بعد اس کی تصریح کر دی گئی ہے، بس ان کے مالک کی اجازت سے ان کے نکاح کرو اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کر دو۔ وہ قید نکاح میں لائی جائیں، نہ کہ کھلی اور چھپی بدکاریاں کریں۔ پھر جب وہ نکاح سے پابند ہو جائیں اور ان کے بعد بدکاری کریں تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو شریف خاندانی عورتوں کے لیے ہے۔ النساء 25۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ خود مالک ان سے تمتمہ کرے۔ اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک یہ کہ محض ملک یمن ہی کو قید نکاح سمجھ کر تمتمہ کیا جائے، دوسری یہ کہ لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا جائے اور اس آزادی ہی کو اس کا مہر قرار دیا جائے، تیسری یہ کہ اس کو آزاد کر کے جدید مہر کے ساتھ نکاح ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اور تیسری شکل کو ترجیح دی ہے اور اس کی فضیلت میں متعدد احادیث آئی ہیں۔ جس شخص کے پاس لونڈی ہو اور وہ اس کو خوب اچھی طرح تعلیم دے اور اس کو اچھا ادب سکھائے، پھر اس کو آزاد کر دے اور اس کے بعد خود اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ بخاری کتاب النکاح۔ دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کو آزاد کر کے مہر دے کر اس کے ساتھ نکاح کرے۔ ابو داؤد الطیالسی نے ایک اور حدیث نقل کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے، جب کسی شخص نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا پھر اس کو جدید مہر دے کر اس سے نکاح کیا تو اس کے لیے 2 اجر ہوں گے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کے ساتھ اسی طرح نکاح کیا کہ پہلے ان کو آزاد کیا پھر قید نکاح میں لائے۔ اس باب میں روایات مختلف ہیں کہ آپ نے جدید مہر ادا کیا تھا یا آزادی ہی کو مہر قرار دیا، لیکن اغلب یہ ہے کہ آپ نے جواز کی دونوں صورتیں ظاہر کرنے کے لیے دونوں طریقوں پر عمل فرمایا ہے، کسی کو جدید مہر دیا اور کسی کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا ہے۔ اس اجازت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی قریظہ کے سبایا میں سے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بنی المصطلق کے سبایا میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خیبر کے سبایا میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقوقس مصر کی بھیجی ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے مخصوص فرمایا۔ ان میں سے مقدم الذکر 3 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا، لیکن حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بربنائے ملک یمن تمتمہ فرمایا۔ ان کے بارے میں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیات مبارکہ حیات طیبہ کے آخر زمانے میں 3 لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنا خود اس بات کی دلیل کہ آپ کا اصل مقصد اسلامی سوسائٹی میں لونڈیوں کے لیے عزت کی جگہ پیدا کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے عمل سے مسلمانوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ انسانی برادری کے اس بدقسم گروہ کے ساتھ ان کو ایسا سلوک کرنا چاہیے، مگر دشمنان اسلام کی بدنیتی نے آپ کے اس انتہائی شریفانہ فعل کو بھی نفاست پر محصول کر کے چھوڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان عیب چینی پر اتر آئے تو دنیا کا کوئی نیک سے نیک فعل بھی ایسا نہیں جس میں وہ بدکی کا پہلو نہ نکال سکتا ہو۔ رہی پہلی شکل یعنی حق ملکیت کی بنا پر تمتمہ کرنا تو وہ بھی جائز ہے، اس لیے قرآن مجید میں ملک یمن کی بنا پر تمتمہ کی صریح اجازت دی گئی ہے اور اس کے ساتھ کوئی شرط یا قید نہیں لگائی گئی ہے۔ اس میں بظاہر جو قرات نظر آتی ہے وہ محض ایک وہمی قرات ہے، چونکہ طبیعتیں نکاح کے عام اور معروف طریقے کی کھو گر ہو چکے ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد کا صرف وہی تعلق جائز ہے جس میں قاضی صاحب آئیں، 2 گواہ ہوں، ایجاب و قبول اور خطبہ نکاح پڑھایا جائے۔ اس کے ساتھ جو صورت ہے وہ محض شہوت رانی ہے، لیکن اسلام کوئی رسمی مذہب نہیں بلکہ ایک عقلی مذہب ہے، وہ رسم کو نہیں حقیقت کو دیکھتا ہے۔ نکاح سے ایک عورت جو ایک مرد کے لیے حلال ہوتی ہے تو اگر اسی بنا پر تو حلال ہوتی ہے کہ اللہ کے قانون نے اس کو حلال کیا ہے، اسی طرح اگر ملک یمن کی بنا پر اللہ کا قانون اس کو حلال کرے تو اس میں کراہت کی کون سی بات ہے؟ نکاح کا مقصد انسان کے جذبہ شہوت رانی کو ایک حد کے اندر محدود کرنا اور ایک ضابطے سے منضبط کرنا اور مرد و زن کے تعلق ایک باقاعدہ تمدنی تعلق کی صورت میں قائم کرنا ہے۔ اس لیے اعلان کی شرط لگا دی گئی ہے کہ سوسائٹی میں یہ امر معلوم ہو، مشتہر ہو جائے کہ فلاں عورت فلاں مرد کے مختص ہو چکے، اس کے بطن سے جو اولاد ہوگی وہ فلاں شخص کی ہوگی اور اس کے عورت کے ساتھ کسی دوسرے شخص کا زوجی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب اغراض ملک یمن سے پوری ہو سکتی ہیں۔ سوسائٹی میں یہ امر معلوم و مشتہر ہوتا ہے کہ فلاں لونڈی فلاں شخص کی مملوکہ ہے، کسی دوسرے شخص کے لیے اس لونڈی سے زوجی تعلق پیدا کرنا ناجائز نہیں ہوتا جب تک مالک اپنی رضامندی سے اس کو نکاح میں نہ دے دے۔ لہٰذا ایک عورت کا مرد کے لیے مخصوص ہونا اس صورت میں بھی ویسا ہی قطعیت اور شہرت کے ساتھ واقع ہوتا ہے جس طرح کی نکاح کی صورت میں ہوا کرتا ہے۔ مالک کے تصرف میں آ جانے کے بعد ایک عورت اگر صاحب اولاد ہو جائے تو وہ اس خاندان کی ایک فرد بن جاتی ہے، اس کو ام ولد کہا جاتا ہے۔ مالک کی وفات کے بعد وہ آپ سے آپ آزاد ہو جاتی ہے، اس کی اولاد جائز سمجھی جاتی ہے اور اپنے باپ سے شرعی ورثہ پاتی ہے۔ اس اولاد کے قانونی حقوق وہی ہوں گے جو کہ شریعت میں
سلبی اولاد کے لیے مقرر ہیں۔ پھر کیا یہ نکاح کی طرح باقاعدہ زوجی تعلق نہیں ہے؟ ہاں، اس طریقے میں ایک رعایت ضرور ہے، مگر وہ ایک دوسرے پہلو سے ہے۔ ملک یمن کی بنا پر جس لونڈی سے نکاح کیے بغیر تمتمہ کیا جاتا ہے وہ اصولاً لونڈی ہی رہتی ہے، اس کو محسنات کے برابر مرتبہ حاصل نہیں ہوتا اور اس کی اولاد پر بھی دست پرستارگی کا داغ رہتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت اس طریقے کو دی ہے کہ پہلے اس کو آزاد کر کے شریف عورتوں کے مرتبے میں لے آؤ، پھر اس بطریق احسن معروف نکاح کرو تاکہ اس میں عزت نفس کا وہ احساس پیدا ہو جائے جو شریف عورتوں میں ہوتا ہے اور وہ مساویانہ حیثیت سے تمہاری سوسائٹی میں داخل ہو جائے اور اس پر لونڈی پن کا اور اس کی اولاد پر پرستار زادگی کا داغ نہ رہے۔ اب آپ کے صرف 2 سوالوں کا جواب باقی ہے۔ ایک یہ کہ اگر مرد کو ملک یمن کی بنا پر تمتمہ کا حق حاصل ہے تو عورت کو حق حاصل کیوں نہیں؟ دوسرے یہ کہ اگر غیر مسلم مہاربین مسلمان عورتوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں تو ہم کو اس پر احتجاج کا کیا حق ہے؟ ذیل میں ان دونوں کا جوابات ترتیب دیا جاتا ہے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ملک یمن کی بنا پر تمتمہ کا حق صرف مردوں ہی کو دیا گیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا گیا ہے، اور جو دائماً اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان باندیوں کے جو ان کے ہاتھوں کی مملوک ہیں، بے شک احکام شریعت کے مطابق ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ المومنون 5:6۔ اسی طرح دوسری تمام آیات میں بھی خطاب صرف مردوں سے ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ زوجی تعلق کے معاملے میں عورت اور مرد کے درمیان ہمیشہ سے انسان نے امتیاز کیا ہے اور یہ امتیاز خود اس کی فطرت میں وضعیت کر گیا ہے۔ جو لوگ اس کو سمجھنا چاہتے ہوں وہ ہماری کتاب پردہ میں قوانین فطرت کا باب بغور مطالعہ فرمائیں۔ عورت میں عصمت کا احساس مرد سے زیادہ ہوتا ہے۔ عورت سے باعصمت رہنے کی توقع بھی مرد کی بنسبت زیادہ کی جاتی ہے۔ اگر مرد فحش کاری کا مرتکب ہو تو اس کو اتنی بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جس سے عورت کی فاحشہ گری کو دیکھا جاتا ہے۔ عورت کی قدر و قیمت کا ازالہ بکارت بعد آدھی رہ جاتی ہے، مگر مرد 10 بیویاں بھی کر چکا تو اس کی قدر و قیمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ عورت اگر کسی غیر قوم کے مرد کے پاس چلی جاتی ہے تو اس کی ساری قوم اس کو اپنے لیے بے عزتی سمجھتی ہے، لیکن مرد کا غیر قوم کی عورت سے تعلق پیدا کرنا کچھ زیادہ معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ انسانی فطرت ہے اور اس کو اسلام نے ایک خاص حد تک ملوث رکھا ہے، مگر جب یہ چیز جہالت کی حد تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اس کو پامال کرنے میں بھی تعامل نہیں کرتا۔ مثلاً اسلام مردوں کو کتابیہ عورتوں سے نکاح کی اجازت دیتا ہے مگر عورتوں کو اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ اس نے انسانی فطرت کا لحاظ کیا ہے۔ لیکن اگر یہودی یا نصرانی مسلمان ہو جائے تو اسلام بلا تعامل اس کے ساتھ نکاح کرنے کی ہر مسلمان عورتوں کو اجازت دیتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی شریف گھرانے کی ہو۔ محض نو مسلم ہونے کی بنا پر اس سے نکاح کو مکروہ سمجھنا اسلام کی نگاہ میں خود مکروہ ہے۔ اس قاعدے کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتی ہے کہ اسلام عورت کو اپنے غلام سے تمتمے کی اجازت کیوں نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا کیا جائے تو معاشرے میں ایسی عورت کی قدر و قیمت گھٹ جائے گی، اور اس کے بعد اگر وہ اس غلام سے قطع تعلق کر کے کسی شخص سے نکاح کرنا چاہے تو امید نہیں کی جا سکتی کہ اس کے کفو میں کوئی مرد اس کو قبول کرے گا۔ یہی نہیں بلکہ اگر عورت اپنے غلام سے تمتمہ کرے تو خود اپنے خاندان میں اس کا مرتبہ گھٹ جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ عورت کو عائلی زندگی میں جو وزن حاصل ہوتا ہے وہ اس کے شوہر کی بدولت ہوا کرتا ہے، اور یہاں شوہر خود غلام ہے جس کو آزاد مرد کا مرتبہ حاصل نہیں۔ اس حد تک اسلام نے فطرت انسان کی رعایت ملحوظ رکھی ہے، لیکن اگر کوئی غلام آزاد کر دیا گیا ہو تو شریف سے شریف خاندان کی عورت کا بھی اس سے نکاح ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام سے کیا۔ عورت کو غلام سے تمتمہ کی اجازت نہ دینے کی دوسری اور زیادہ اہم وجہ یہ ہے کہ ملک یمن مرد کے لیے تو منزلہ نکاح ہو سکتا ہے مگر عورت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے خانگی زندگی کے لیے جو قانون مقرر کیا ہے اس کا اصل اصول یہ ہے کہ مرد کو عورت پر قوام ہونا چاہیے، اس لیے عورت کا مہر مرد پر واجب کیا گیا ہے اور عورت پر مرد کو اقتدار کا ایک درجہ دیا گیا ہے تاکہ وہ عورت کی خبر گیری اور حفاظت کرے اور اپنے گھر میں وہ حاکمانہ قوت استعمال کر سکے جو خانگی زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ مصلحت عظمیٰ غلام سے تمتمہ کرنے کی صورت میں فوت ہو جاتی ہے۔ اپنے غلام سے کسی عورت کا تعلق شہوت رانی کی غرض تو پوری کر سکتا ہے مگر اسلامی نظام تمدن کے اندر ان دوسری اغراض کو پورا نہیں کر سکتا جن کو شریعت عورت اور مرد کے ازواجی تعلق میں ملحوظ رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں مرد غلام ہونے کی حیثیت سے عورت کا تابع فرمان ہوگا اور اسے گھر میں وہ اقتدار حاصل نہ ہو سکے گا جو اخلاقی و معاشیاتی نگرانی کے لیے اور خاندانی نظام کو درست رکھنے کے لیے مرد ہونے کی حیثیت سے حاصل ہوتا ہے۔ رہا آپ کا آخری سوال تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سوال کرتے وقت آپ نے یہ فرض کر لیا تھا کہ دشمن کے قبضے میں جو مسلمان عورتیں جاتی ہوں گے ان کو تو بالکل گھر کی بیٹیاں بنا کر رکھتے ہوں گے۔ کیا واقعہ آپ کا مفروضہ صحیح ہے؟
اور آپ کا یہ کہنا کہ اس پر ہمیں احتجاج کا کیا حق ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم عورتوں ہی کو نہیں مردوں کو بھی غلام بنا کر رکھنا نہ چاہتے تھے۔ اگر دشمن اسیران جنگ تبادلے پر راضی ہوتے تو ہم ان کے ایک مرد یا عورت کو بھی اپنے پاس غلام بنا کر رکھنے پر اصرار نہ کرتے۔ لہذا اگر صدیوں تک دنیا میں غلامی کا رواج رہا اور ایک قوم کی شریف عورتیں لونڈیاں بن کر دوسری قوموں کے تصور میں آتی رہیں، تو یہ ہمارے کسی قصور کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ ان کے ذمہ دار وہ لوگ تھے جو صدیوں تک اسیران جنگ کے بارے میں کسی مہذب اور معقول رویے کو اختیار کرنے پر راضی نہ ہوئے۔